بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے، جو کہ آپ کو ریویژن کے طور پہ دوبارہ کروایا جا رہا ہے، جو چیپٹر زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شرع اور نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی عبادات کا چوتھا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور نشو و نما۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا حق مقرر کیا ہے اسے خلوص دل اور رضامندی سے دیا جائے، جبکہ نشو و نما سے مراد حقداروں پر مال خرچ کرنا ہے، یعنی اپنی دولت کو بڑھانا ہے۔ اصطلاحی معنی: شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے شریعت کے مطابق مال خرچ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا آغاز اور تکمیل کب ہوئی۔ زکوٰۃ اسلام کے ابتدائی ایام میں صدقات، مالی خیرات اور امداد باہمی کے کاموں کی شکل میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ حکم جو ہے وہ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں سے پہلے ہوا، اور مکمل نظام جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد 8 سے 9 ہجری میں نافذ ہوا، جب سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں: اے نبی، ان کے مالوں سے صدقہ موصول کرو اور اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دو۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ڈیفینیشن کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب شخص پر مخصوص شریعت کی مقرر کردہ شرح سے فرض ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نصاب کیا چیز ہے۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے، اور جس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے، یعنی اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال پورا گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب سے کم اگر مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب نصاب کتنا ہے؟ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، چاندی 52.5 تولے، اور نقدی یا مال تجارت جو ہے وہ بھی سونے یا چاندی کی مالیت کے برابر، یا سونے کی مالیت کے برابر آپ کے پاس نقدی ہو، یا چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہونی چاہیے، اور جو سامان ضروریات استعمال سے زائد ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی شرح۔ زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد فرض ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی شرح مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% مقرر کی ہے، 2.5%۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کی کیا شرح ہے؟ زمین کی پیداوار چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، جیسے ہی فصل پک کر تیار ہو جائے گی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آ جائے گی۔ نہری اور چاہی زمین، یعنی وہ زمین جو پیسوں کے عوض بجلی خرچ ہوتی ہے، موٹر چلتی ہے اور پانی نکلتا ہے، نہروں کے ذریعے پانی لگتا ہے، اس پر 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایسی زمین جو صرف بارش کے پانی پر فصل پیدا کرتی ہے، یعنی اس کو مزید پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس پر 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین پر زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اور عشر کے لیے 1 سال کا گزرنا فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی زمین کی پیداوار تیار ہوگی، فصل تیار ہوگی، عشر واجب ہو جائے گا۔ جانوروں پر زکوٰۃ، جانوروں اور مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم 40 ہے، یعنی 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ گائے بھینسوں کا کم از کم نصاب 30 ہے، یعنی 30 گائے بھینسوں پر گائے یا بھینس کا 1 بچہ جو پورے 1 سال کا ہو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اونٹوں کا نصاب، اونٹوں کا کم از کم نصاب 5 مقرر ہے، 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنی اشیاء کون سی ہیں؟ گھر کے سامان یعنی فرنیچر، کپڑے، برتن، رہن سہن کی چیزیں، جائیداد وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے علاوہ دیوانے اور بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال ہی باقی نہ رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بتائے ہیں۔ اب مصارف کیا ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی خرچ اور مد کے ہیں، میم دال مد، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف گنوائے گئے ہیں۔ بے شک زکوٰۃ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، یعنی مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا، جو تاوان بھرے، قرض دار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم مصارف کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ فقراء سے مراد فقیر لوگ ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ مساکین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے، جو پلٹ پلٹ کا سوال نہیں کرتے۔ عاملین زکوٰۃ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہیں لیکن ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تمہارے اموال میں ان کا حق معلوم ہے۔ تالیف قلب یعنی مؤلفۃ القلوب، تالیف کے معنی ہے نرم کرنا، دل جوئی کرنا، اور قلب دل کو کہتے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب اسلام کے مفاد میں ان کے دلی جذبات کو ہموار کرنا، مخالفت کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے تاکہ یہ لوگ دین اسلام پر کاربند رہ سکیں۔ زکوٰۃ کا ایک مصرف تالیف قلب بھی ہے۔ رقاب سے مراد قیدی ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے مالکوں کو بھی رقم دے کر ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے غارمین۔ غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مقروض ہیں، یعنی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قرض چھوڑ کر مرے وہ میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے ورثاء کا حق ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اشاعت دین کے لیے۔ اے ایمان والو کہو تو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلائے، اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ابن سبیل اس سے مراد مسافر ہیں جو اپنے گھروں میں تو خوشحال ہیں لیکن سفر کے دوران وہ کسی محتاجی یا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ والدین کو، اولاد کو، بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، غیر مسلموں کو، اہل سادات کو، مساجد کی تعمیر اور تجہیز و تکفین کے لیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو ہولناک عذاب کی خبر سنائی ہے، اور ان آیات کو آیات کنز کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ حرص کی وجہ سے سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو سو آپ ان کو بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو اس روز واقع ہوگی جب اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی کروٹوں، پیشانیوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے زہریلے پن کی وجہ سے اس کے بال جھڑ جائیں گے اور وہ اس کی گردن میں توق بنا دیا جائے گا، اور اس کی آنکھوں میں 2 سفید نقطے ہوں گے، اور وہ اس کی باچھیں چیر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، اور اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص حصہ زکوٰۃ کا مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر، ہر جگہ پر دونوں عملوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج کہا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت ہے۔ اگر کوئی جماعت انہیں ترک کرتی ہے تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف
جنگ کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو لوگ نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دور رسالت میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اب اگر رکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ امداد باہمی کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے مفلس افراد کی مدد کی جاتی ہے، معاشرے میں ہمدردی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ قائم کی ہے کہ یہ عمرہ سے لے کر غربا کو دی جائے۔ کنترات الاسلام زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے جو امت مسلمہ کے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ نصرت دینی یعنی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گردش دولت زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ دولت صرف چند لوگوں میں نہیں رہتی بلکہ امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر غریبوں کے پاس بھی جاتی ہے اور اس طرح پورے معاشرے میں پھوار ہی کافی ہے۔ نفس پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں سے لالچ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خود غرضی کا خاتمہ ہوتا ہے، دوسروں سے محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انفرادی فائدے کے بجائے معاشرتی فائدوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اور ان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مال و متاع کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ یہی مال و متاع ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپیز پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو کلاس، اللہ حافظ۔